الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرات گرامی، آج ہم ایسی بیماری کا ذکر کریں گے جو زبان سے نکلتی ہے مگر دلوں کو زخمی کر دیتی ہے اور گھروں کو برباد کر دیتی ہے، دلوں کا سکون ختم کر دیتی ہے اور دلوں کو سخت کر دیتی ہے، دوستیوں کو نفرتوں میں تبدیل کر دیتی ہے اور محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس بیماری کی وجہ سے آج ہر گھر میں لڑائی ہے، بھائیوں میں، بہنوں میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، پڑوسیوں میں۔ اس ایک بیماری کی وجہ سے نفرتوں کے بازار گرم ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ معاشرے میں اس بیماری کی وجہ سے بد اعتمادی پھیلتی ہے۔ اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ ہے غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا اس کی پشت پیچھے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنی بڑی بیماری ہے کہ اس بیماری کے متعلق ارشاد ربانی اللہ پاک نے قرآن مجید میں لرزا دینے والی مثال ارشاد فرما کر اس کی تعریف بیان فرمائی۔ 26واں سپارہ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، اس لیے کہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے بندہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ چغلی کرنا، غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! غیبت اتنا بڑا گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود ہیں، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چغلی سے بچو، غیبت سے بچو۔ اور غیبت کی تعریف کیا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر حاضری پر اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جو وہ سنے تو اسے ناپسند کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو میرے آقا نے فرمایا پھر ہی تو غیبت بنے گی، پھر ہی تو چغلی بنے گی۔ اگر وہ بات نہیں ہے تو یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ بہتان ہے۔ تو اس لیے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت اور چغلی سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا یہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ زنا کرنے والا سمجھتا ہے میں نے گناہ کر لیا اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والا اس کو معمولی گناہ سمجھ کر درگزر کرتا رہتا ہے اور وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا، جس کی وجہ سے یہ گناہ زنا سے بڑا ہے۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ چونکہ غیبت کرنا، چغلی کرنا یہ حقوق العباد میں سے ہے کہ اگلے بندے سے جب تک بندہ معافی نہ مانگے تو معافی نہیں ہے، اور آج کون معافی مانگتا ہے؟ اس لیے یہ بڑا سنجیدہ گناہ ہے۔ اللہ پاک ہمت دے، توفیق دے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سوشل میڈیا کے اندر اشارتاً، کنایتاً، تنزن یا کسی کے بارے میں منفی پروپوگنڈا کرنا، منفی بات کرنا، یہ بھی چغلی اور غیبت کا حصہ ہے۔ تو ہمیں اس بات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزو، غیبت صرف گناہ ہی نہیں بلکہ اتنی بری بیماری ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا، اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، نماز ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، روزے ہوں گے، صدقات و خیرات ہوں گے،
حج ہوں گے، نفلی عبادات ہوگی، لیکن زندگی میں اس نے بہت ساری چغلیاں، غیبت کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، تو جن لوگوں کی چغلیاں، بہتان اور غیبت کی ہوگی ان کو سامنے لایا جائے گا، اور اس بندے کی نیکیاں جو اتنی مشکل سے کمائی تھی ان کے نامہ اعمال میں رکھ دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں میرے حضور نے فرمایا ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے جن کی یہ چغلی کرتا رہا ہے ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت یہ بیماری ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس بیماری سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ صحیح مسلم اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ، چند صحابہ کے ساتھ ایک قبرستان سے گزرے تو آپ نے کیا دیکھا کہ دو قبر والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، چھوٹے گناہ کی وجہ سے۔ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی اور غیبت، اس کے اندر یہ بیماری موجود تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سبز شاخ منگوائی، ٹہنی منگوائی، اور آدھی توڑ کر ایک پر اور آدھی توڑ کر دوسری قبر پہ رکھ دی۔ عرض کی، سونیا یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک یہ سبز اور تر و تازہ رہیں گی تو یہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گی، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف پیدا ہو جائے، عذاب ختم ہو جائے اور اللہ کی رحمت آ جائے۔ تو معلوم ہوا اتنی بڑی بیماری کہ جو عذاب قبر کا سبب بن سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب سوال یہ ہے کہ اس بیماری سے کیسے بچا جائے، اتنی سخت بیماری سے کیسے بچا جائے کہ جس بیماری کی وجہ سے دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل، دل سخت اور دوستیاں ختم، گھروں کے اندر بغض، حسد، عناد، کینہ، اور معاشرے کے اندر بد اعتمادی پھیلتی ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے بارے میں علماء نے طریقہ لکھا ہے۔ نمبر 1، توبہ کی جائے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، آئندہ میں کبھی کسی کی چغلی اور غیبت نہیں کروں گا۔ نمبر 2، جس کی چغلی کی ہے اس سے معافی مانگی جائے، یا کم از کم اس کے لیے دعا کی جائے، انشاءاللہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور تیسری چیز، خاموشی، خاموش رہا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا، من صمت النجا، جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اور اگلی بات کہ آپ کسی مجلس اور محفل میں بیٹھے ہوں اور اس میں چغلی اور غیبت ہو رہی ہو تو آپ بات کو پلٹ دیں، کوئی اور بات شروع کر دیں، یا اگر ایسا بھی نہ ہو تو اس محفل کو برخاست کر دیں، اٹھ کر چلے جائیں اور اللہ سے معافی مانگے، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی بیماری ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، جس طرح ہم نہیں چاہتے کہ برائی پیچھے ہماری کوئی چغلی کرے، برائی کرے ہماری پیٹھ پیچھے، اسی طرح یہی حق دوسروں کو بھی دیں کہ وہ جس طرح آپ نہیں چاہتے تو آپ بھی کسی کی برائی نہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔